آپ نے مخاطب کر کے فرمایا معاذ لبیک یا رسول اللہ، کیا جانتے ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں کے اوپر؟ اللہ کو معلوم ہو، اللہ کے رسول کو معلوم ہو۔ فرمایا سنو، متوجہ کرنے کے لیے، پوری طرح انہیں اس چیز کے لیے ہوشیار کرنے کے لیے، اور بتایا کہ اللہ کا حق یہ ہے بندوں کے اوپر ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت کے اندر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ اور عبادت کیا ہوتی ہے یہ سمجھنے والی چیز ہے، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کریں، ما ارید منہم من رزق، میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کھلائیں، مجھے نذرانے دیں، میرے لیے چڑھاوے چڑھائیں، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، یہ مجھے کما کے لا کے دیں اور مجھے کھلائیں، یہ میں نہیں چاہتا۔ کھلانے والا تو وہ ہے، رزق دینے والا تو وہ ہے، وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے اور کھاتا نہیں، وہ رزق بانٹتا ہے، رزق دیتا ہے، رزق مانگتا نہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تو فرماتا ہے جل وعلا سبحانہ وتعالی کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی اور عبادت کریں۔ عبادت کیا ہوتی ہے یہ سمجھنے والی بات ہے، اور یہی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اسی کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، عبادت کی حقیقت کو سمجھ کر اور اس کی روح اور اس کی معنویت کو جان کر اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جائیں ہم، کہ ہماری ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے، ہمارا ہر عمل اللہ رب العزت کی عبادت بن جائے، ہمارا جاگنا اللہ کی عبادت ہو، ہمارا سونا اللہ کی عبادت ہو، ہمارا رزق کمانا اللہ کی عبادت ہو، ہمارا گھر بنانا اللہ کی عبادت ہو،